تو حضور کی ہر بات کی تصدیق کی۔ میرے محترم سامعین، ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلاۃ پہلے آیت کریمہ اور اس کا مفہوم سن لیں۔ آیت نازل ہوئی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو تم میں سے ہمیں قرضہ حسنہ دے، کون ہے جو ہمیں قرضہ حسنہ دے، اور فرمایا کہ ہم تمہارا دیا ہوا کھا نہیں جائیں گے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہم دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ تم اپنی ہمت کے مطابق میرے راستے میں دو گے، ہم تمہیں اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کون ہے جو ہمیں قرضہ حسنہ دے؟ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت میں ہماری زبان بولی ہے۔ محبت میں قرضے ہم لیتے ہیں نا جی، جیسے آپ بیٹے کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر محبت میں بیٹے کی زبان بولتے ہیں۔ بسکٹ لا کے بیٹے کو دے دیے اور پھر اس کی توتلی سی زبان میں کہتے ہیں بیٹا اچھا ابا کو بھی دو گے نا، ہیں؟ حالانکہ آپ کا لہجہ وہ نہیں ہے، آپ کی بات وہ نہیں ہے، آپ محبت میں بیٹے کی زبان بول رہے ہیں، تو اس کی توتلی زبان بول رہے ہیں، ابا کو بھی دو گے نا؟ کیوں جی بولتے ہو یہ؟ بولی ہے کبھی؟ سناؤ ہم مجھے، ہیں؟ کیوں بھائی صاحب نے مسکرا کے دکھا دیا ہے جی؟ تو بچے سے آپ اس کی محبت میں اس کی زبان بولتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے بسکٹ کر دیتا ہے، آپ لیتے نہیں ہیں، بس سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، کوئی نہیں بیٹا کھا لو، ہیں جی؟ مجھے کھانا تھوڑی ہے، اگر کھا بھی لے تو باپ ہے، محبت کی بات ہے۔ تو حق تعالیٰ بھی محبت میں ہماری زبان بول رہے ہیں، یہ اس کی محبت ہے۔ فرمایا میرے راستے میں دو گے فائدہ تمہارا ہے، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر ہم 10 گنا کے حساب سے اور آخرت میں 70 گنا کے حساب سے واپس لوٹا دیں گے تمہیں۔ اور امیر ہونے کا نسخہ بھی یہی ہے، خدا کی راہ میں خوب خرچ کرو، خدا کی راہ میں۔ قرآن شروع ہوتا ہے ایک ہی لفظ بار بار آپ سنیں گے، انفقو 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 انفقو، خرچ کرو خرچ کرو۔ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور عقل کیا کہتی ہے؟ نو جوڑ جوڑ کے رکھنے سے بڑھتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے عقل کی مانے یا اپنے مولا کی مانے، ہیں جی؟ تو میرے محترم سامعین، اور میں نے وہ مثال جو اکثر دیا کرتا ہوں، آپ اگر کسی کمرے میں بیٹھے ہوں، اس کا گرمیوں کا موسم ہو، صرف ایک دروازہ کھلا ہو تو آپ کو ہوا نہیں آئے گی، ہوا لینے کے لیے ایک کھڑکی بھی کھولنا پڑے گی۔ تو آپ کہتے ہیں جی ہوا کا کراس بن گیا، ایک طرف سے ہوا آ رہی ہے، دوسری طرف سے ہوا جا رہی ہے اور ہمیں لگ رہی ہے۔ تو اسی طرح میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں دولت کا بھی کراس بنا لو۔ فرمایا ایک طرف سے دولت آئے اور دوسری طرف سے خرچ کرنے کا دروازہ تم کھولو، اور دیکھنا کہ اللہ تمہارے اوپر کتنے رزق کے پرنالے کھولتے ہیں۔ پھر دیکھنا جوڑ جوڑ کے رکھنے سے نہیں بڑھے گا، لیکن خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھے گا، اور اللہ اس کو کبھی بھی غریب بھی نہیں ہونے دے گا۔ آئے گی آزمائشیں تھوڑی بہتی، جو راہ خدا میں مولا کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ غیب کے خزانوں سے وہاں سے اس کو عطا فرمائیں گے، وہ خود بھی حیران ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اچھا اس کی ضمن میں وضاحت کر دوں، ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے فضول خرچ۔ ایک ہوتا ہے سخی اور دوسرا کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں جو فضول خرچ ہے بڑا حادہ کھلا ہے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے ان المبذرین کانوا، یہ جو فضول خرچ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، قرآن انہیں شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے، اور جو سخی ہے فرمایا یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کے قریب ہے۔ تو سخی میں اور فضول خرچ میں بڑا فرق ہے۔ بتا دوں آپ کو، فضول خرچ کون ہے؟ جو رسموں میں خرچ کرے، نمود و نمائش میں خرچ کرے، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی میں خرچ کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑا حدہ کھلا ہے، ویکھو ہجڑیاں تے کنے سوڑ دیتے جی انہیں، ہیں یہ بڑا جناب ہاتھ کا کھلا ہے،
اس نے دوستوں میں بیٹھ کر جناب شراب و کباب کی محفل سجا دی اور پرواہ نہیں کی، یہ تو فضول خرچ انسان ہے۔ تو بھائی سخی کون ہے؟ زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ پوری ادا کرے، اگر عشر اس کے ذمہ واجب ہے عشر پورا ادا کرے، اور اسی طرح صدقہ فطر قربانی کا ٹائم آیا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا ٹائم آیا، کسی غریب کی بیٹی اٹھانے کا رخصت کرنے کا ٹائم آیا، کسی بیوہ پہ دوپٹہ دینے کا ٹائم آیا، کوئی نوجوان جو برسر روزگار نہیں اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ٹائم آیا تو اس کی دولت وہاں پہ کام آئے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سخی انسان ہے اور یہ خدا کے قریب انسان ہے۔ سمجھ گئے وہ بات کہ نہیں؟ تو سخی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرے اور بغیر مانگے خرچ کرے، اور بغیر یہ نہیں ہے کہ وہ فقیر آ گئے تو روپے 5 کے ٹھیپے دے دیے اور وہ شام کو سمجھے جی میں تو بڑا سخی ہوں۔ بھائی تم سخی نہیں ہو، سخی وہ ہے جو خود جا کر دے۔ اللہ سخی ہیں، بن مانگے دیکھو کیا سے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ تو اگر سخی بننا ہے تو پھر غریبوں کو خود ڈھونڈو، محتاج کو خود ڈھونڈو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے جناب گھر کے باہر لینے لگ جائیں، کوئی آٹا لینے آ جائے، کوئی چینی لینے، ہاں جی بڑے سخی ہیں۔ یہ تو ہمارے سیاسی لیڈر تماشا کرتے ہیں اور اپنی وہ سخاوت کا سکہ بٹھا کر ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں، اور جس نے مولا کو راضی کرنا ہے اس کے لیے تو حکم ہے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ اور یہاں 1000 روپے دے کر 15 بندوں نے ہاتھ رکھا ہوتا اور اوپر سے جناب وہ تصویر بن رہی ہوتی ہے جی اللہ کے راہ میں 1000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ کیوں جی ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا، ثواب بھی ادھر ہی لبے گا پھر ہے۔ تو بہرحال سخی بنو، سخی اللہ کی رحمت کے قریب ہے، اور اللہ سخیاں دے ڈیرے کدی اجڑن بھی نہیں دیتا۔ یاد رکھنا یہ بات، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ کے محبوب نے مجمع میں فرمایا تھا بتاؤ راہ خدا میں اگر کوئی تقسیم کر کے غریب ہوا ہے اٹھو، میں محمد اس کو دینے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ ہو۔ تو خدا کی راہ میں خرچ کر کے کوئی کبھی غریب نہیں ہوتا، یاد رکھنا، بلکہ ڈبل ٹربل اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ صرف اسے ہی نہیں، اس کی 7 نسلوں تک اللہ کھلا رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم ذرا بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہو، تبلیغ کے لیے جاؤ نا تو ذرا محبت کی بات کرنا، اور یہ یہودیوں کے پاس جاؤ، قینقاع کے یہ جو یہودی ہیں ان کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، حضور پر ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو۔ اب یہ حضور کا پیغام لے کر دعوت و تبلیغ کے عالمی مبلغ بن کے جا رہے ہیں۔ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ آج ہمیں تو ایک ہی بات ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یاد کر رکھی ہے، سانوں کی ہے جی جڑا جتھے لگیا انہوں لگیا رہن دیو۔ کیوں جی کہتے جی نہیں کہتے؟ تمہارے سامنے کوئی چوری کرنے لگا تم کو لگا رہنے دو جی، تمہارا ہی گھر لوٹنے لگا ہو تو تم کہو جی لگا رہنے دو، سانوں کی جڑا جتھے مرضی لگیا ہے۔ یہاں تو تم شور مچاؤ گے، یہاں تو تم بولو گے۔ اگر کوئی تمہارے سامنے جہنم کی طرف جا رہا ہے تو تمہارے ایمان تقاضا کرتا ہے بحیثیت مسلمان کم از کم پیار سے اس کو سمجھاؤ تو صحیح۔ کیوں جی سمجھانا چاہیے یا نہیں؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا پیار سے سمجھائیں اس کو، اگر کوئی دین سے دور ہے تو پیار سے ان کو بولو، اگر کوئی غلط کاموں میں مبتلا ہے تو آنکھیں نیچے نہ کرو بلکہ پیار سے سمجھاؤ ان کو۔ اور اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو طاقت سے روکو، برائی کو دیکھو تو طاقت سے روکو، اور اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، اور اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو فرمایا کہ تیسرا درجہ پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو، ذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر آپ اس کو دل میں بھی برا نہ جانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے خالی ہیں پھر آپ۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے برا کام ہے تو کم از کم بحیثیت مسلمان آپ کا حق ہے، طاقت ہے طاقت سے روکے، خاندان کے سربراہ ہو طاقت سے روکو، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے تو تیسرا درجہ اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، فرمایا پھر اپنے دل کے اندر برا جانو، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ